بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرزيها. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، الا فی ثلاث، مگر 3 جگہوں پر کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. ان میں سے پہلا مقام یحدث الرجل امرأته لیرزیها، کوئی آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولے تاکہ اس کو اپنے آپ سے راضی کرائے. پہلے ناراض تھی، اس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. والکذب فی الحرب، اور دوسرا جھوٹ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ جنگ کے اندر جھوٹ بولنا. والکذب لیصلح بین الناس، اور تیسرا وہ جھوٹ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ اس واسطے ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرے، لوگ آپس میں ملے. دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. ایسی سخت وعید جھوٹ کے متعلق ہے. لیکن جب معاملہ لوگوں کے ملنے کا آتا ہے، لوگوں کے ملاپ کا آتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کے اندر نرمی کی ہے اور فرمایا کہ اب اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ جھوٹ بولنا آپ کے حق میں گناہ نہیں ہے بلکہ اچھا ہے. لیکن جھوٹ بولنے کے لیے جو اغراض ہے وہ آپ کے سامنے. اب ظاہر ہے ایک آدمی اگر اپنی بیوی کے سامنے صاف صاف بات بولے گا تو بیوی بولے گی بھائی صاحب اب تو میں ماں کے گھر جا رہی، تو گھر ویران ہوگا، خاندان جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 خاندانوں کو، میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے کے لیے اگر شوہر کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بول سکتا ہے. اسی طریقے سے میاں اور بیوی کو ملانے کے لیے اگر کوئی اور آدمی بھی کود کے جھوٹ بولے صلح کے لیے تو اس کے حق میں بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا تو درکنار، بلکہ دونوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ شیطان دنیا میں کسی بڑے گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے. اور یہ اتنی بڑی خوشی اس کی ہوتی ہے کہ شیطان اپنے تمام کے تمام شیطانوں کو بول کے کہ آج آپ نے کوئی خاص کارنامہ نہیں دیا، لیکن جو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی تو اس شیطان کو بڑا شیطان اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ اصل کام تو تم نے ادا کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن یہ کہ اصلاح کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے. اسی طریقے سے جنگ کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ کی تعداد کم ہے، 200 آپ کی تعداد ہے اور کفار کی تعداد آپ کے مقابلے میں 2000 ہے، تو آپ اس میں جھوٹ بول سکتے ہیں نا بابا ہمارے پاس تعداد کوئی کم نہیں ہے، آپ کے پاس 2000 ہے، ہمارے پاس 10,000 ہے، اسلحہ کے ساتھ لیز ہے. لیکن یہ وہ لڑائی ہے کہ جو آپ کی لڑائی کسی کافر کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں. مسلمان کے ساتھ تو آپ لڑائی کریں گے وہ تو ہے ہی گناہ، پھر آپ اس کے اندر جھوٹ بولیں گے وہ اور گناہ. اور ہمارے لوگ
وہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کے لیے در پہ ہوتے ہیں، ان کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے ناراضگی ہے تو صلح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں صلح کو خراب کرنے کے لیے، محبت کو جنگ کے اندر بدلنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، دونوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہو تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی آدمی نے آپ کو کسی کے متعلق خطرناک سے خطرناک بات بھی بتا دی تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جائیں اور اس کو یہ کہیں کہ آپ کے متعلق تو فلاں آدمی نے ایسا کہا، بلکہ آپ کے لیے مناسب یہ کہ آپ جا کے اس کو جھوٹ بولیں، نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے متعلق کچھ بھی نہیں بولا، آپ کو وہم ہے، آپ کو گمان ہے، وہ آپ کے متعلق غلط نہیں بولتا، آپ اس طرح کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوں گے، اور اس جھوٹ کے اوپر آپ کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔